محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دو شخصوں کے درمیان شاید ہی کبھی ایسے گہرے اور مضبوط تعلقات قائم ہوئے ہوں گے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کے درمیان تھے۔ ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر اور ان کے ہم جولی تھے۔ دونوں ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے اور ایک ہی خاندان میں ان کی نشو و نما ہوئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی امزاد، ان کے والد حارث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ایک ہی صلب عبد المطلب سے تھے۔ مزید برآں یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ سیدہ حلیمہ سعیدہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کو ہی ایک ہی وقت میں دودھ پلایا تھا۔ ان کے تعلقات کے علاوہ وہ نبوت سے قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت گہرے دوست اور جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی مشابہت رکھتے تھے۔ انہی تمام وجوہ و اسباب کی بنا پر ابو سفیان کی ذات سے اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے میں پہل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سب سے سبقت لے جائیں گے، لیکن اس کے توقع کے علی الرغم معاملہ بالکل برعکس سامنے آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کار دعوت کا آغاز فرمایا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کیا، اچانک ابو سفیان کے سینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب اور بغض و عداوت کی آگ بھڑک اٹھی اور ان کی دوستی دشمنی میں، صلہ رحمی قطع رحمی میں اور بھائی چارگی نفرت و اعراض میں بدل گئی۔ ابو سفیان بن حارث کا شمار اس وقت قریش کے مشہور شہسوار اور اس کے اونچے درجے کے شعراء میں ہوتا تھا۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کی دعوت کی مزاحمت میں اپنی تلوار اور زبان دونوں کا بھرپور استعمال کیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کی اذیت رسانی اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑیں، ان سب جنگوں کی آگ بھڑکانے والے یہی ابو سفیان تھے، اور مسلمانوں کو جتنی بھی اذیتیں تکلیفیں جھیلنی پڑیں، ان سب میں ان کا زبردست ہاتھ تھا۔ اس شخص نے اپنی شاعری کے شیطان کو بیدار کیا اور اپنی زبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں بے لگام چھوڑ دیا اور آپ کی شان مبارک میں انتہائی غلیظ زبان کا استعمال کیا اور فحش اور گھٹیا اور دل آزاری قسم کے اشعار کہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی کا زمانہ 20 سال کی طویل مدت تک پھیلتا چلا گیا۔ اس دوران میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت، سازشوں، ریشہ دوانیوں اور ایذا رسانیوں کے تمام مکروہ حربے استعمال کر ڈالے اور انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے میں اپنی ہر طرح کی کوشش کر ڈالی۔ ابو سفیان بن حارث فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے نعمت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ ان کے دائرے اسلام میں داخل ہونے کی تفصیلات کتب سیرت میں محفوظ ہیں اور تاریخ کے صفحات انہیں ہم تک منتقل کیا ہے۔ وہ تمام تفصیلات آئیے ہم انہی کے زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اسلام کا معاملہ جب پورے طور پر مستحکم ہو گیا، اسے بڑی حد تک قرار و ثبات حاصل ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اب فتح مکہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو زمین اپنی وسعت و کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اب کہاں جاؤں، کس کی صحبت اختیار کروں، کس کے ساتھ رہوں۔ پھر میں اپنے اہل و عیال کے پاس آیا اور ان سے کہا، تم لوگ مکہ سے نکل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ محمد بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں، اور اگر مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا تو یقیناً مجھے قتل کر دیا جائے گا۔
کیا آپ کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ تقریباً پورا عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرفغند ہے، ان کے دائرے اطاعت میں داخل اور ان کے دین کا حلقہ بگوش ہو چکا ہے، اور آپ ابھی بھی ان کی عداوت پر مصر ہیں، حالانکہ آپ ان کی نصرت و تائید کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ انہوں نے کہا، اور برابر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف مائل کرتے اور مسلسل مجھے اس کی طرف رغبت دلاتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو قبول اسلام کے لیے کھول دیا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور اٹھ کر اپنے غلام مذکور سے کہا، ہمارے لیے سواریاں تیار کی جائیں، اور پھر اپنے بیٹے جعفر کو ساتھ لیا اور ہم دونوں تیز رفتاری کے ساتھ ابوا کی طرف چل پڑے۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ محمد وہیں فروکش ہیں۔ جب مقام ابوا کے قریب پہنچے تو میں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہونے سے پہلے ہی کوئی مجھے پہچان کر قتل کر دے۔ میں 1 میل تک پیدل چلتا رہا۔ مسلمانوں کے دستے یکے بعد دیگرے مکہ کے سمت بڑھتے رہے اور میں ان کے راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی مجھے دیکھ کر پہچان نہ لے۔ میں اسی حالت میں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے کے ساتھ نمودار ہوئے۔ میں نے آپ کی طرف رخ کیا اور جا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور مجھے پہچانتے ہی اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں گھوم کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے اعراض کیا اور میری طرف سے رخ پھیر لیا۔ میں پھر سامنے آ گیا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ دوسری طرف کر لیتے۔ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے ارادے سے چلا تھا تو اس وقت مجھے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبول اسلام سے خوش ہوں گے، اور آپ کی خوشی اور آپ کے اصحاب کے لیے باعث فروغ تر ہوگی۔ لیکن جب مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعراض کو دیکھا، ان کے چہرے پر بھی نفرت و بیزاری کے آثار ظاہر ہو گئے۔ ان کی پیشانیاں شکن آلود ہو گئیں اور میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت و حقارت کے شعلے رقص کرتے دیکھنے لگا۔ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا تو انہوں نے بھی میری طرف سے کوئی توجہ نہیں کی۔ میں نے عمر بن عبد الخطاب کو ایسی تسلی طلب نظر سے دیکھا جو ان کے دل میں نرمی و ہمدردی کے جذبات بیدار کر دے، مگر ان کی نگاہوں میں بھی میرے لیے غصہ، نفرت اور غیظ و غضب کے سوا کچھ نہ تھا۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ ایک انصاری صحابی کو میرے خلاف اکسا دیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ دشمن خدا، تو ہی وہ شخص ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں حد سے متجاوز ہو گیا تھا۔ وہ انصاری برابر مجھے لعنت ملامت کرتا اور مسلسل میرے اوپر چیختا چلاتا رہا۔ دوسرے مسلمان بھی مجھے غصے کی نظر سے دیکھنے لگے، جو میری پریشانیوں میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس وقت اچانک میری نظر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ میں ان کے پاس پہنچا اور بولا، چچا جان، خاندان میں اپنے مقام و مرتبہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قریبی رشتے کی بنا پہ میں سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبول اسلام سے خوش ہوں گے، لیکن ان کا جو رویہ سامنے آیا آپ جانتے ہیں، تو اب آپ میرے متعلق ان سے بات کر کے انہیں مجھ سے راضی کر دیجئے۔ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، میں تمہارے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کو دیکھ چکا ہوں۔ ایسی حالت میں تمہارے متعلق میں ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان سے ڈرتا ہوں، البتہ آئندہ موقع و محل کی مناسبت سے کوئی بات کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، چچا جان،
تو इस वक्त आप मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जो कुछ तुम मुझसे सुन चुके हो, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उनका ये जवाब सुनकर मेरे ऊपर शदीद हज़्न और मलाल की कैफियत तारी हुई। इसके थोड़ी ही देर बाद मैंने अपने अम्मेज़ाद अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा और उनसे अपने मामले में बात की, मगर उन्होंने भी वही जवाब दिया जो चचा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था। तब मैं फिर चचा अब्बास के पास वापस आया और उनसे कहा, चचा जान, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सिफारिश करके मेरे लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं बना सकते तो कम अज कम मुझे इस शख्स से बचा लीजिए जो बराबर मुझे बुरा भला कह रहा है और दूसरों को भी इस पर उकसा रहा है। कौन है वो? जरा उसका हुलिया तो बयान करो, उन्होंने पूछा। जब मैंने उसका हुलिया बयान किया तो उन्होंने कहा, वो नुमान बिन हारिस नज्जारी हैं। फिर एक शख्स को भेजकर उन्हें बुलवाया, उनसे कहा, नुमान अबू सुफियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मेज़ाद और मेरा भतीजा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे आज इनसे खफा हैं, लेकिन अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे राजी हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम इसको सताने से बाज आ जाओ और बराबर इनसे असरार करते रहे, हत्ता कि वो इस बात पर आमादा हो गए कि शब्ब शतम से बाज आ जाएंगे, और कहा कि मैं अब इनसे कोई तारुज नहीं करूंगा। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जफ्फा में नुज़ूल फरमाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामगाह के दरवाजे पर जा बैठा और अपने लड़के जाफर को अपने पास खड़ा कर लिया। खेमे से निकलते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मेरे ऊपर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ से नजरें फेर लीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी रजामंदी से नाउमीद नहीं हुआ। मैंने अपना मामूल बना लिया कि जब भी किसी मंजिल पर आपका क़याम होता मैं आपके दरवाजे पर जाकर बैठ जाता और अपने लड़के जाफर को अपने पास खड़ा कर लेता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुझे देखते मुंह फेर लेते। मैं काफी दिनों तक इस सब्र आजमा सूरत हाल से दो चार रहा। आखिरकार जब ये परेशानी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैं एक दिन अपनी बीवी से कहा, खुदा की कसम, अब मेरे सामने दो ही रास्ते बाकी रह गए हैं, या तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राजी हो जाएं, वरना मैं अपने साहबजादे जाफर को साथ लेकर कहीं निकल जाऊंगा, जमीन में हैरान और सरगर्दा फिरता रहूंगा, हत्ता कि हम दोनों भूख और प्यास से मर जाएं। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो वो कुछ नर्म पड़े और इनके दिल में मेरे लिए हमदर्दी और रहमत और शफकत के जज्बात बेदार हो गए। और जब खेमे से बाहर तशरीफ लाए तो पहली बार मेरी तरफ मोहब्बत आमेज नजरों से देखा और मैं निहाल हो गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि तब लब्बे मुबारक की बंद कली अब खुल गई उठी है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमरिकाब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम की तरफ रवाना हुए। मैं दौड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चल रहा था। गर्ज ये कि मैं किसी हाल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा ना होता। हुनैन की वादी में बनु हवाजिन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने के लिए जबरदस्त जमीयत इकट्ठा की और गैर मामूली तैयारी और बेपनाह जोश के साथ आपके मद्दे मुकाबिल हुए। उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों पर आखिरी और फैसला कुन ज़र्ब लगाने का तहैया कर रखा था। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मुकाबला करने के लिए सहाबा का लश्कर लेकर रवाना हुए तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गया। और जब मैंने मुशरिकीन के इस जबरदस्त इज्तिमा को देखा तो अपने दिल में कहा, खुदा की कसम, आज मैं इन तमाम महरूमियों और कोताहियों की तलाफी कर लूंगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफत के नतीजे में मुझसे सरजद हुई हैं। आज मैं ऐसी जुर्रत और शुजाअत का मुजाहरा करूंगा जो मेरे तमाम पिछले गुनाहों का कफारा बन जाएंगी और अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राजी हो जाएंगे। जब दोनों फौजों में मुठभेड़ हुई और मुशरिकीन का दबाव मुसलमानों पर बढ़ने लगा तो उनके अंदर कमजोरी और बुज़दिली को राह मिल गई। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द से मुंतशिर हो गए
اور راہ فرار اختیار کر لی اور قریب تھا کہ ہم ہزیمت سے دوچار ہو جائیں۔ اس کٹن گھڑی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری اور شجاعت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے بیچوں بیچ اپنے کھچر شہباز پر مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک شیر کی مانند شمشیر بکف اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے مدافعت کر رہے تھے۔ اس وقت میں اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور اپنی تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی۔ خدا جانتا ہے کہ اس وقت میرا ارادہ یہی تھا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں لڑتا ہوا آپ کے سامنے شہید ہو جاؤں۔ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے خنجر کی لگام تھامے ایک جانب کھڑے تھے۔ میں نے دوسری سمت اپنی جگہ سنبھال لی۔ میرا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا اور بائیں ہاتھ سے حضور کی رکاب تھامے دشمنوں کو آپ سے دور ہٹاتا رہا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تو بڑے تحسین آمیز انداز میں چچا عباس سے پوچھا، یہ کون ہے جو اس طرح داد شجاعت دے رہا ہے؟ یہ آپ کا بھائی، آپ کا امزاد ابو سفیان بن حارث ہیں۔ چچا نے جواب دیا، میں اس سے راضی ہوا، اللہ اس ساری عداوت کو معاف فرمائے جو اس نے اب تک میرے ساتھ کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو گئے، اس سے مجھے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی اور میرا دل خوشی کے مارے اچھل گیا۔ میں نے رکاب اپنے ہاتھ میں لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کو بوسہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف محبت سے دیکھتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی آگے بڑھو، دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے لیے یہ کلمات سن کر میرے اندر شجاعت اور دلیری کے شعلے بھڑک اٹھے۔ میں نے مشرکین پر ایسا حملہ کیا کہ وہ ان کے قدم ڈگمگا گئے اور اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اس حملے میں بہت سے مسلمان میرے ساتھ شریک ہو گئے۔ ہم ان کو تقریباً 3 میل تک کھدیڑتے چلے گئے اور مختلف اطراف میں بھاگ نکلے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کو غزوہ حنین کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی نعمت حاصل ہو گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی سعادت سے بھی سرفراز ہو گئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سابقہ رویے کی وجہ سے ان کو ایسی شرمندگی اور پشیمانی دامنگیر ہوئی کہ وہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کبھی نظر اٹھا نہیں سکے، نہ کبھی آپ سے آنکھیں چار کر سکے۔ حضرت ابو سفیان اپنی زندگی کے ان تاریک ایام پر جو بے حد ندامت محسوس کرتے جو دور جاہلیت کی نظر ہو گئے، جن میں نور خداوندی اور کتاب الہی سے محروم رہے، لیکن اب وہ شب و روز قرآن کریم پر جھکے رہتے، ان کی آیات کی تلاوت، ان کے احکام پر غور و فکر میں مشغول رہتے، ان کی نصیحت سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دنیا اور اس کے عیش و آرام سے یکسر کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے تمام عضو و جوارح کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک روز جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، یہ میرے امزاد ابو سفیان بن حارث ہیں۔ دیکھو یہ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور سب سے آخر میں اس سے نکلتے ہیں، اور جب تک اس میں رہتے ہیں نماز میں مشغول رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اپنے رب سے جا ملے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ شدید صدمہ اور رنج و الم سے دوچار ہوئے، ایسے صدمے سے جو کسی ماں کو اپنے اکلوتے فرزند کی وفات پر بھی نہیں ہوتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کے غم میں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے
جس طرح کوئی شخص اپنے محبوب کی جدائی پر نہیں روتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایسا شاہکار اور درد انگیز مرثیہ کہا جو ان کے سوز محبت، درد عشق اور اندرونی کرب و الم کا آئینہ دار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے لیے قبر کھودی، اور اس پر بھی 3 دن بھی نہیں گزرا تھے کہ ان کے آخری وقت آ پہنچا۔ جیسے ہی موت کے ساتھ ان کا کوئی عہد پیما ہو، اس وقت انہوں نے اپنے گھر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خبردار میری موت پر آنسو نہ بہانا، خدا گواہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ پھر ان کی پاکیزہ روح اس دار فانی کو کوچ کر گئی۔ وہ اپنے آرام گاہ کی طرف خوشی خوشی لوٹ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابی غم سے نڈھال ہو گئے۔ ان کی وفات کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک زبردست حادثہ شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ سے راضی ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔